اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور جماعت سوئم میں اردو پڑھاتی ہوں۔ آج میں آپ کو اردو کی کتاب کا سبق نمبر 13 وادی سوات کی سیر کی ریڈنگ کرواؤں گی۔ صفحہ نمبر 43 کھولیے سب لوگ۔ وادی سوات کی سیر۔ علی اور صبا پشاور میں رہتے ہیں۔ علی اور صبا پشاور میں رہتے ہیں۔ ایک دن ان کے ماموں جو مینگورہ میں رہتے تھے ان سے ملنے کے لیے آئے۔ علی اور صبا نے اپنے ماموں سے ضد کی کہ انہیں سوات دیکھنا ہے۔ ان کے ماموں نے کہا کہ کل ہم صبح سوات کی سیر کو چلیں گے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد سب جلدی جلدی تیار ہو گئے اور ماموں کی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ پشاور شہر سے جیسے ہی باہر نکلے تو کھیت شروع ہو گئے۔ یہ کھیت بہت سرسبز تھے۔ سرسبز کا مطلب ہے ہرے بھرے، اور ایک بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب مردان پہنچ گئے۔ ماموں نے کہا یہ بھی خیبر پختونخوا کا بڑا شہر ہے، یہاں فصلیں بہت اچھی ہیں۔ لوگ کھیتی باڑی کے لیے دریائے سوات کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سڑک پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ مالاکنڈ کا پہاڑی علاقہ ہے۔ پہاڑوں سے اتر کر سڑک دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ماموں نے کہا یہ دریائے سوات ہے۔ تھوڑے سفر کے بعد سب وادی سوات سے گزرنے لگے۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، جگہ جگہ گھنے جنگل تھے، ہر طرف چیڑ کے بڑے بڑے درخت تھے۔ بہت زیادہ خوبصورت نظارے دیکھتے ہوئے سب مینگورہ شہر پہنچ گئے۔ پھر ماموں دونوں بچوں کو مینگورہ کے بہت بڑے پارک فضا گیر لے گئے۔ علی اور صبا نے وہاں خوب سیر کی اور دریا میں کشتی کی سواری کی۔ ایک دفعہ اور سمجھ لیں اس کو کہ علی اور صبا جو تھے وہ پشاور میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے علی اور صبا؟ پشاور میں۔ انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ سوات کی سیر کی۔ جیسے ہی پشاور شہر سے باہر نکلے تو وہاں بڑے علاقے میں سرسبز کھیت تھے۔ اس کے بعد وہ مردان پہنچے۔ مردان خیبر پختونخوا کا بڑا شہر ہے۔ یہاں فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں فصلیں اچھی؟ اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کے لیے دریائے سوات کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہاں فصلیں اچھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ مالاکنڈ کا پہاڑی علاقہ آیا۔ کون سا علاقہ آیا؟ مالاکنڈ کا پہاڑی علاقہ آیا۔ پہاڑوں سے اتر کر سڑک دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ماموں نے علی اور صبا سے کہا کہ یہ دریائے سوات ہے۔ وادی سوات میں سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ، جگہ جگہ گھنے جنگل، بڑے بڑے درخت تھے۔ خوبصورت نظارہ دیکھ کر مینگورہ شہر پہنچے۔ اب 44 پیج نمبر 44 دیکھیے۔ 44 میں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد سوات کی جنت نظیر وادیاں دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر دوبارہ دیکھیں۔ کچھ دیر قیام کرنے کے بعد سب سوات کے جنت نظیر وادیاں دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ماموں نے کہا کالام وادی
سوات کی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ کالام وادی سوات کی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ مدین سے کلام تک کے علاقے کو مدین سے کلام تک کے علاقے کو سوات کا دل کہتے ہیں۔ مدین سے کلام تک کے علاقے کو سوات کا دل کہتے ہیں۔ اسی طرح اونچے اونچے پہاڑ، صاف اور شفاف پانی کے چشمے، آبشاریں اور باغات دیکھتے ہوئے سب بحرین پہنچ گئے۔ بحرین کے درمیان میں ایک تیز رفتار ندی دریائے سوات میں گرتی ہے۔ اس وجہ سے بحرین کو دو دریاؤں والا مقام کہتے ہیں۔ بحرین میں چشموں کی بہتات ہے۔ بہتات کا مطلب ہے بہت زیادہ ہے۔ بحرین میں چشموں کی بہتات بہت زیادہ ہے۔ بہتات ہے یعنی بہت زیادہ۔ گلی کوچوں میں بھی چشمے نظر آتے ہیں۔ ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ لوگ ان پہاڑوں پر جگہ جگہ مکان بنا کر رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ پہاڑوں پر چڑھنے اور اترنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ماہر کا مطلب ہے تجربہ کار۔ بحرین میں پہاڑوں سے صاف و شفاف ٹھنڈا پانی گر رہا تھا۔ صاف و شفاف ٹھنڈا پانی گر رہا تھا۔ شفاف یعنی کہ بہت زیادہ صاف کو شفاف کہتے ہیں۔ علی نے ماموں سے پوچھا، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ماموں نے جواب دیا، یہ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف ہے۔ یہ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف ہے جو پگھل رہی ہے اور اسے آبشار کہتے ہیں۔ پھر سب نے وہاں پر دریائے سوات کی مشہور مچھلی کھائی۔ علی اور صبا کو پورے سفر میں بہت مزہ آیا۔ ماموں نے بچوں سے کہا، تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی۔ آج رات ہم بحرین میں ٹھہریں گے، پھر کل صبح ہم اور بھی بہت ساری جگہوں کی سیر کریں گے۔ یہ تھے آپ کے سبق وادی سوات کی سیر۔ اس کے بعد املے کے الفاظ دیکھیے۔ یہ املے کے الفاظ جو ہیں 5 ہیں۔ اس کو پہلے پڑھیں، اس کے بعد اسے کاپی میں کریں گے۔ پہلا ہے سرسبز، سین ر زبر سر، سین بے ز زبر سبز، سرسبز۔ نمبر 2 ہے وادی، واو علی زبر وا، دال چھوٹی یہ زیر دی، وادی، واو علی زبر وا، دال چھوٹی یہ زیر دی، وادی۔ اس کے بعد ہے چشمے، چے شین زبر چش، میم بڑی زیر میں، چشمے۔ اس کے بعد ہے مقام، میم زبر ما، قاف علی زبر قا، میم ساکن، مقام۔ اس کے بعد ہے بہتات، بے پیش بو، تے علی زبر تا، تے ساکن، بہتات۔ پھر دیکھیے نمبر 1 ہے سرسبز، نمبر 2 ہے وادی، نمبر 2 وادی، نمبر 3 چشمے، نمبر 4 مقام، نمبر 5 بہتات۔ اس کے بعد ہے الفاظ معنی۔ یہ کام بھی آپ کو اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ الفاظ معنیوں کا پہلا ہے سرسبز، اس کا مطلب ہے ہرا بھرا۔ ہی کا کوما لگا، ہی کا شوشر نکالا، ہی کا کوما ہے، ری علی زبر را ہرا، بھی زبر بھا، ری علی زبر را بھرا، ہرا بھرا۔ سرسبز کے معنی ہیں ہرا بھرا، سرسبز کے معنی ہیں ہرا بھرا۔ نمبر 2 ہے وادی، وادی کا مطلب ہے گھاٹی یا نیچی زمین کہہ دیں، درہ کہہ دیں۔ اس کے بعد ہے چشمے، اس کا مطلب ہے
پانی نکلنے کی جگہ، پانی پا نون چھوٹی زرنی، پانی نکلنے کی جگہ۔ اس کے بعد ہے مقام، مقام کے معنی ہے جگہ، جگہ کہہ لیں یا ٹھکانہ کہہ دیں، مقام جگہ۔ اس کے بعد ہے بہتات، بہتات، بہتات کے مطلب ہے کثرت، یعنی کہ بہت زیادہ یا ذاتی، بہتات کثرت کو کہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، سرسبز ہرا بھرا، وادی گھاٹی، درہ یا نیچی زمین، چشمے پانی نکلنے کی جگہ، چشمے پانی نکلنے کی جگہ، مقام جگہ، مقام جگہ، بہتات کثرت یہ زیادتی۔ اس کے بعد ہے سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 ہے علی اور صبا کہاں رہتے تھے؟ سوال نمبر 1، علی اور صبا کہاں رہتے تھے؟ اس کا جواب ہے علی اور صبا پشاور میں رہتے تھے۔ پیزے پہ شین علی زبر شاہ، پیشہ باور زبر ور، پشاور۔ رہتے کیجیے، رہ زر رہتے بڑی زر تھے، رہتے تھے۔ پھر دیکھیے اب سوال نمبر 1، علی اور صبا کہاں رہتے تھے؟ سوال کے بعد سوالی نشان۔ اس کا جواب ہے علی اور صبا پشاور میں رہتے تھے، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، علی اور صبا کے ماموں انہیں سیر کے لیے کہاں لے گئے؟ سیر کی جگہ سین یہ سیر ساکن سیر۔ علی اور صبا کے ماموں انہیں سیر کے لیے کہاں لے گئے؟ کوشچن مارک لگے گا سوال کے بعد۔ اس کا جواب ہے علی اور صبا کے ماموں انہیں سیر کے لیے سوات لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ سوات، سین زبر سا والی زبات ساکن، سوات لے گئے، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3، سوات کا دل کسے کہتے ہیں؟ کوشچن مارک۔ سوات کا دل کسے کہتے ہیں؟ سوالی نشان لگائیں گے۔ اس کا جواب ہے بدین سے کالام تک کے علاقے کو، بدین سے کالام تک کے علاقے کو سوات کا دل کہتے ہیں۔ پھر دیکھیں تیسرا سوال، سوات کا دل کسے کہتے ہیں؟ بدین سے کلام تک کے علاقے کو سوات کا دل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے بحرین کو کون سا مقام کہتے ہیں؟ بحرین کو کون سا مقام کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بحرین کو 2 دریاؤں والا مقام کہتے ہیں۔ بحرین کو 2 دریاؤں والا مقام کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھیے سوال نمبر 1، علی اور صبا کہاں رہتے تھے؟ اس کا جواب ہے علی اور صبا پشاور میں رہتے تھے، علی اور صبا پشاور میں رہتے تھے، فل اسٹاپ۔ دوسرا سوال ہے علی اور صبا کے ماموں انہیں سیر کے لیے کہاں لے گئے؟ علی اور صبا کے ماموں انہیں سیر کے لیے کہاں لے گئے؟ اس کا جواب ہے علی اور صبا کے ماموں انہیں سیر کے لیے سوات لے گئے۔ تیسرا سوال، سوات کا دل کسے کہتے ہیں؟ سوالی نشان لگے گا۔ سوات کا دل کسے کہتے ہیں؟ سوالی نشان لگائے۔ جواب ہے اس کا بدین سے کلام تک کے علاقے کو سوات کا دل کہتے ہیں، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، بحرین کو کون سا مقام کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بحرین کو 2 دریاؤں والا مقام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، آبشار کسے کہتے ہیں؟ آبشار کسے
कहते हैं। आबशार कीजिए। अलिफ ज़बर आ, बे साकिन आप, शीन अलिफ ज़बर शाह, रे साकिन। आबशार किसे कहते हैं? इसका जवाब है पहाड़ों पर जमी हुई। जमी की जगह जीम ज़बर जा, मीम छोटी है जिमी, जमी। जीम ज़बर जा, मीम छोटी है जिमी, जमी। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ जो पिघलती है। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ जो पिघलती है उसे आबशार कहते हैं। आबशार किसे कहते हैं? आबशार किसे कहते हैं? सवाल के बाद सवाल निशान लगाएंगे। इसका जवाब है पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ जो पिघलती है, जो पिघलती है उसे आबशार कहते हैं। उसके बाद है खाली जगह। खाली जगह पुर करें। ये भी काम आपको कॉपी में करना है। पहला है अली और सबा। अली और सबा डैश में रहते हैं। डैश में क्या आएगा? पेशावर। अली और सबा डैश में रहते हैं। डैश में आएगा पेशावर। इसके बाद है दूसरा, हर तरफ डैश के बड़े बड़े दरख्ते। हर तरफ डैश के बड़े बड़े दरख्ते। डैश में आएगा चीड़, ये चीड़ है साकिन, चीड़। उसके बाद है नंबर 3, पहाड़ों से। नंबर 3 है पहाड़ों से डैश ठंडा पानी गिर रहा था। पहाड़ों से डैश ठंडा पानी गिर रहा था। डैश में आएगा साफ और शफाफ। शफाफ जो है बहुत ज़्यादा साफ को कहते हैं। पहाड़ों से साफ और शफाफ ठंडा पानी गिर रहा था। उसके बाद है मामू बच्चों को मैंगोरा के बड़े पार्क डैश ले गए। मामू बच्चों को मैंगोरा के बड़े पार्क फिजा गेट ले गए। उसके बाद है मदीन से कलाम तक के इलाके को डैश कहते हैं। डैश में आएगा सवात का दिल। डैश में आएगा सवात का दिल। उसके बाद है अल्फाज जुमले। ये काम भी आपको कॉपी में करना है। पहला है सरसब्ज। इसका जुमला है सवात सरसब्ज जगह है, यानी कि हरी भरी जगह है, हरियाली है सवात में। सवात सरसब्ज जगह है। नंबर 2 है वादी। वादी का जुमला है वादी नीलम बहुत खूबसूरत है। वादी नीलम बहुत खूबसूरत है। इसके बाद है चश्मे। वादी सवात में साफ और शफाफ पानी के चश्मे हैं। वादी सवात में साफ और शफाफ पानी के चश्मे हैं। उसके बाद है बोतात। आजकल आमों की बोतात है। आजकल आमों की बोतात है। बोतात किसे कहते हैं? कसरत को कहते हैं, या बहुत ज़्यादा को कहते हैं बोतात। अच्छा फिर देखिए, नंबर 1 है सरसब्ज। सवात सरसब्ज जगह है। सवात सरसब्ज जगह है। वादी। नंबर 2 है वादी। वादी नीलम बहुत खूबसूरत है। वादी नीलम बहुत खूबसूरत है। उसके बाद है चश्मे। नंबर 3 चश्मे। वादी सवात में साफ शफाफ पानी के चश्मे हैं। वादी सवात में साफ और शफाफ पानी के चश्मे हैं। बोतात। आजकल आमों की बोतात है। बोतात का मतलब है बहुत ज़्यादा। फिर देख लें दोबारा से। सरसब्ज। सरसब्ज कहते हैं हरियाली को, हरे भरे को कहते हैं सरसब्ज।
سوات سرسبز جگہ ہے۔ وادی، وادی نیلم، وادی نیلم بہت خوبصورت ہے۔ چشمے، وادی سوات میں صاف و شفاف پانی کے چشمے ہیں۔ شفاف جو ہے بہت زیادہ صاف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بہتات، بہتات کو معنی ہے بہت زیادہ، آج کل آموں کی بہتات ہے۔ اچھا بچوں، یہ جو جتنے بھی میں نے یہ آپ کو کام کروایا ہے، یاد پڑھایا ہے، جیسے املا ہے، یہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہے، وہ بھی آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ خالی جگہ ہے، وہ بھی کرنی کاپی میں۔ سوال و جواب کرنے ہیں، جملے، یہ تمام کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ بہت صفائی سے کرنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے۔ شکریہ۔